سے کتاب میں اگر یہ لفظ نہ ہو میں تیرا بدبودار عطر خریدنے کے لیے تیار نہیں ہوں. اگر یہ لفظ نہ ہو آپ مجھے جو مرضی سزا دے دیں. سیدہ ربیع بنت معوذ اس مشرکہ کو اس بات کے جواب میں کہتی ہیں تو ابو جہل کو مکے کا سردار کہتی ہے. وہ اللہ کا دشمن تھا, اللہ کے نبی کا دشمن تھا, اللہ کے نبی کے غلاموں کا دشمن تھا, آخری آسمان سے اترنے والی کتاب کا باغی تھا, نبی کے فرامین کا باغی تھا. تو اسے مکے کا سردار کہتی ہے میں اسے سننے کے لیے تیار نہیں ہوں. تو کہتی ہے میں تجھے تیرا عطر نہیں بیچوں گی. سیدہ ربیع بنت معوذ کاش کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. کاش آج کے مسلمان خدا کی قسم ہم ٹوٹے پھوٹے خدام ختم نبوت کا درد لے لے. کاش آپ ہمیں کچھ سمجھ لیں. کاش آپ ہمارے ٹوٹے پھوٹے جملوں کو اپنے کانوں کے ذریعے سے اپنے دل کی تختی پر نقش کر لیں. سیدہ ربیع بنت معوذ کہتی ہیں بیچوں گی کیا ہوتا ہے, تو مجھے بیچے گی تب جب میں تیرا بدبودار عطر خریدوں گی. میں پوچھتا ہوں سیدہ ربیع بنت معوذ رضی اللہ تعالی عنہا سے سلام اللہ علیہا سے, میرے ماں باپ میرا روح و جسد ان کے اوپر قربان, آپ سے پوچھتا ہوں کیا اس خوشبو کے اندر ابو جہل گھس گیا تھا؟ سیدہ ربیع بنت معوذ نے یہ جو کہا تو ابو جہل کو مکے کا سردار کہتی ہے, وہ کہتی ہے میں تمہیں اپنا عطر نہیں بیچوں گی. میرا سوال یہ ہے کیا اس عطر کے اندر ابو جہل گھس گیا تھا؟ اس نے ابو جہل کو مکے کا سردار کہا. سیدہ ربیع نے عطر لینے سے انکار کر دیا. مرزا غلام قادیانی نے اپنے آپ کو محمد رسول اللہ کہا. خدا کی قسم پھر بھی مسلمان قادیانیوں سے کاروبار کرتا ہے, پھر بھی یہ مسلمان قادیانیوں سے بغلگیر ہوتا ہے, پھر بھی یہ مسلمان قادیانیوں کے ہاں جاتا ہے, ان کے ساتھ ہاتھ ملاتا ہے, ان کے ساتھ کھانے کھاتا ہے, ان کو اپنے گھر میں بلاتا ہے, ان کو اپنے گھر میں لے آتا ہے. ہائے کاش اس کے سامنے قبر کی منزل ہوتی, ہائے کاش اس کے سامنے میدان محشر ہوتا, ہائے کاش اس کی آنکھوں کے سامنے محمد الرسول اللہ کے آنسو ہوتے, ہائے کاش اس کی آنکھوں کے سامنے طائف کے پتھر ہوتے, ہائے کاش اس کی آنکھوں کے سامنے احد کی مار ہوتی, ہائے کاش احد کے میدان میں نبی کے چہرے کا شہید ہونا ہوتا, نبی کے چہرے کا زخمی ہونا ہوتا, ہائے کاش اس کی آنکھوں کے سامنے احد کے میدان میں نبی کے دندان مبارک کا شہید ہونا ہوتا, ہائے کاش مکے کی گلیوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دی جاتی اس کی آنکھوں کے سامنے ہوتا, ہائے کاش 23 سالہ نزول وحی کے زمانے میں پیغمبر خدا محمد مصطفیٰ احمد مجتبی امام الانبیاء خاتم النبیین سید الاولین والآخرین آسمان نبوت کے نیر اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ایذا دی گئی, تکلیفیں دی گئی, مارا گیا, کیا کچھ نہیں ہوا. ہائے کاش اس مسلمان کے سامنے یہ ہوتا تو خدا کی قسم یہ کبھی بھی محمد الرسول اللہ کے باغی اور دشمن کے ساتھ یوں ہاتھ نہ ملا. میں بڑے دعوے سے کہتا ہوں آپ میں سے بڑے سے بڑا پولائٹ قسم کا آدمی, بڑے سے بڑا وسیع الظرف آدمی, بڑے سے بڑا بااخلاق آدمی, بڑے سے بڑا نرم دل آدمی ابھی مجمع میں کھڑا ہو جائے جس کے سامنے اس کے معصوم بیٹے کے منہ پر بلا وجہ کوئی تھپڑ مار دے اور وہ اس کے ساتھ سلام لے لے, زندگی میں کوئی ایک ایسا آدمی ہو وہ کھڑا ہو جائے. کوئی کفر تو نہیں کیا اگر اس نے تھپڑ مار دیا؟ آپ کو اپنے بیٹے کے ساتھ اتنی محبت ہے, آپ اپنے بیٹے کے چہرے پر تھپڑ مارنے والے کے ساتھ زندگی میں سلام نہیں لیتے, باوجود اس بات کے کہ آپ بڑے نرم دل ہیں, بڑے بااخلاق ہیں. جس نے محمد الرسول اللہ کے دین کا ملیا میٹ کر دیا, تباہ و برباد کر دیا, آسمان سے زمین کی 7ویں تہ میں محمد الرسول اللہ کے دین کو پہنچانے کی کوشش کی, آج کا مسلمان اس قادیانی کے ساتھ کاروبار کرتا ہے. میں بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں مسلمان قادیانیوں سے متعلق اپنی بے حسی چھوڑ دیں, حکمران قادیانیوں سے متعلق بے غیرتی کا مظاہرہ چھوڑ دیں. 1 ہفتے کے اندر ڈھونڈنے سے پاکستان میں قادیانی نہیں ملیں گے. اگر آج قادیانی پاکستان میں موجود تیار بھی ہونا چاہیے, چوکیدار بیدار بھی ہونا چاہیے. کیا خیال ہے یہ پورا مجمع محمد الرسول اللہ کی عزت و ناموس کا چوکیدار ہے؟ الحمدللہ. یا اللہ ہمارے ان ہاتھوں کو قبول فرما. میرے دوستوں نے میرے کہنے پہ ہاتھ کھڑے کیے, انہوں نے ہاتھ فرش پہ کھڑے کیے, یا اللہ ان کی حاضری عرش پہ قبول فرما. آج میں اور آپ خدا کی قسم اس مجمع میں ارادہ کر کے جائیں,
میرا ایمان ہے جس نے آج اللہ سے اپنے لیے کام کی منظوری کروا لی اس کو اللہ رائے گاہ نہیں جانے دیں گے۔ میں اور آپ خوش نصیب ہیں، اللہ کے نبی کی ناموس کے تحفظ کے لیے اللہ نے میرا آپ کا انتخاب کیا ہے۔ آج دنیا والے دنیا کے عہدے اور منصب پر ناز کرتے ہیں، خدا کی قسم مجھے آپ کو اللہ نے جو منصب اور عہدہ دیا ہے دنیا میں اس جیسا منصب اور عہدہ ہے ہی نہیں ہے۔ صدر صاحب کا گارڈ بڑا ناز کرتا ہے، میں صدر کا گارڈ ہوں۔ صدر کا ڈرائیور بڑا ناز کرتا ہے، میں صدر کا ڈرائیور ہوں۔ ارے اللہ کے بندوں، میں اور آپ محمد الرسول اللہ کے گارڈ ہیں، اس سے بڑا عہدہ اور کیا ہوگا؟ اس سے بڑا عہدہ اور کیا ہوگا؟ یہ تو کل قیامت والے دن پتہ چلے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں غلامی رسول نصیب فرمائے، صحیح معنوں میں عشق پیغمبر نصیب فرمائے۔ تو کیا خیال ہے آپ میں سے دنیا کے ہر طبقے میں سے ہر ساتھی اپنی نمائندگی جماعت کے طور پہ پیش کرے گا؟ آپ نے از خود پیش کرنا ہے، ہم نے نہیں آنا۔ آپ کو پتا چلا مارکیٹ میں بڑی وی آئی پی قسم کی پروڈکٹ آئی ہوئی ہے، سستی معیاری، آپ اس کی ڈسٹریبیوشن خریدنے کے لیے بھاگے پھرتے ہو، مجھے کراچی فون کرتے ہو، فیکٹری کراچی کی ہے، ذرا بندہ ڈھونڈو، ہم نے نواب صاحب نے ڈسٹریبیوشن لینی ہے۔ آپ اپنے دنیا کے کاموں کے لیے بھاگتے پھرتے ہو، محمد رسول اللہ کے لیے بھی بھاگو پھرو، خود اپنے دوستوں کو تیار کرو۔ مارکیٹ کے 3 تاجر، 3 ڈاکٹر، 3 انجینئر، 3 عالم دین اپنی اپنی لسٹ بنا کے اپنے نام مرکز میں جمع کراؤ۔ ہم اللہ کے نبی کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے آج سے وقف ہیں انشاءاللہ۔ سارے کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔